السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ بڑے اچھے سوالات کیے جا رہے ہیں اور معلومات میں ماشاءاللہ اضافہ چاہتے ہیں۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو معلوم کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، بلکہ کرنے کا جو کام ہے یا چھوڑنے کے جو کام ہیں ان کے بارے میں ہم پوچھیں تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، تو بڑا دشمن کون ہے؟ تو جواباً حضرت نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ دونوں دشمن ہیں اور دونوں نقصان پہنچاتے ہیں، اور دونوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور بچنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ہے، اور کس کا طریقہ واردات کیا ہے وہ ہمارے علم میں۔ دونوں جو ہے وہ مجھے مارنے کے در پہ ہیں، دو دشمن ہیں، دونوں مجھے مارنے کے در پہ ہیں۔ ان دونوں میں سے کون زیادہ طاقتور ہے، کون کم طاقت کا ہے، کم طاقتور ہے، تو اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ دونوں جب مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور دونوں جب دشمن ہی ہیں اور دونوں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، لہٰذا میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں دونوں کا دشمن سمجھوں، اور کمزور بھی میرے اوپر حملہ آور ہو کر مجھے مار سکتا ہے، جان سے مار سکتا ہے، اور طاقتور بھی جان سے مار سکتا ہے۔ دونوں کے پاس گولی ہے، بندوق ہے، اور دونوں مارنے کے در پہ ہیں، دونوں مجھے جہنم میں لے جانے کے در پہ ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں میرے لیے دشمن ہے اور دونوں سے بچنا میرے لیے ضروری ہے۔ اب اس فکر میں زیادہ پڑنا کہ کون بڑا دشمن ہے، کون چھوٹا دشمن ہے، اور اسی میں وقت ضائع کرنا، تو یہ کوئی بہت ضروری بات نہیں ہے۔ بس ایک حد تک، معلومات کی حد تک جو ہے وہ بات درست ہے۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نفس بڑا دشمن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان تو نہیں آیا تھا، اس کو اس کے نفس نے گمراہ کیا۔ تو ابلیس کو جس چیز نے ابلیس بنایا وہ اس کا نفس ہے، نفس میں نفسانیت پیدا ہو گئی، خود غرضی، بڑائی اور تکبر کا احساس پیدا ہو گیا، تعلی کا پندار اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اور اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، اور مجھے سر جھکانا کسی کے سامنے نہیں چاہیے، اور میں اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو اس کی بڑائی نے، اس کے تکبر نے، اس کی نفسانیت نے، اس کی انانیت نے اس کو تباہ کیا، گمراہ کیا، برباد کیا۔ تو وہ ایک لحاظ سے نفس بہت بڑا دشمن ہے کہ اس نفس ہی نے ابلیس کو ابلیس بنایا، شیطان کو مردود بنایا، اور اس کو راندہ درگاہ کیا۔ اور نفس شیطان بھی بہت بڑا دشمن ہے۔ تو اس کے بہت سارے حقائق ہیں اور علامات بھی ہیں کہ کون سا خیال جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور کون سا خیال نفس کی طرف سے ہے، اور یہ دونوں دشمن پھر ایک ہو کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور دونوں کا نقصان بیک وقت پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ نفس کا غلام بنانے کی چکر میں رہتا ہے۔ شیطان بھی وہ نفس کا خادم ہوتا ہے، نفسانیت کا، نفس امارہ کا جو خادم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے ہمارے جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ معلوم کریں، اور چھوڑنے کے جو کام ہے وہ ہم معلوم کریں، اور عمل کی ترغیب ہم کیسے حاصل کریں، اور بدعملی سے اور بے عملی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہم کیسے کریں، یہ ہے اصل ہمارا کام کہ انسان دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ۔ صحابہ کرام کیا پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ہمیں بتا دیجئے کہ جس عمل کے نتیجے میں میں جنت میں پہنچ جاؤں، یا وہ عمل مجھے جنت تک لے جائے۔
وہ عمل مجھے جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، تو وہ منزل کو دیکھتے تھے، مقصد کو دیکھتے تھے، اور کرنے کا جو حقیقی کام ہے اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام نے جنت میں جو وہ پھل کھا لیا تھا، تو جس درخت کا پھل کھایا تھا جو ممنوع پھل تھا، شجر ممنوعہ، وہ اس پھل کے جو درخت ہے، اس درخت کے پتے کا رنگ کیسا تھا؟ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بعض لوگ اس قسم کے سوال کرتے ہیں۔ وہ ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا، رات 2 بجے گھنٹی بجی، وہ بہت 20-30 سال پہلے کی بات ہے، گھنٹی بجی اور پورا دن کام کر کے رات گئے، دیر سے سوئے، اور پھر جناب نیند ٹوٹی۔ اس زمانے میں موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ اچانک رات کو گھنٹی بجتی تھی تو کوئی مصیبت کی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا۔ وہ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا اس کے درخت کے پتوں کا رنگ کیسا تھا؟ اس پر تو حضرت نے فرمایا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور جناب آرام کا وقت ہے اور آپ سارے لوگ سو رہے ہیں، اور اس وقت اس قسم کے سوال کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، وہ ہم بحث کر رہے تھے، تو کہا کہ اس قسم کے سوال کی ضرورت اگر پیش آ بھی گئی تھی تو آج ہی اس کا حل حاصل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور پھر رات کے اندھیرے میں کسی کو جگا کر ہی اس کا حل سامنے لانا، یہ اس کی ضرورت کیا تھی حقیقت میں؟ اور عملی زندگی میں بجائے خود اس سوال کی ہی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر پیش آ بھی گئی تھی تو کوئی مناسب وقت اس کے لیے موجود تھا؟ تو یہ ہماری حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو سوالات کے معاملے میں بھی آپ تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے میری گزارش یہ ہے کہ سوالات کے سلسلے میں ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو رجحان ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسے بعض سوالات آ جاتے تھے، تو حضرت جو ہے وہ جواب میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کیا قبر میں یہ سوال پوچھا جائے گا؟ اگر یہ سوال قبر میں کوئی پوچھے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور اس وقت بتا دینا کہ مفتی محمد شفیع نے کہا ہے کہ اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ اگر قبر میں پوچھا جائے، حشر میں پوچھا جائے، کسی موقع پر پوچھا جائے، تو میں اس کی ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ اور کبھی یہ جواب بھی کبھی بعض سوالات پر وہ دیا کرتے تھے کہ یہ سوال کہیں بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور کہیں بھی اس سوال کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی کہ یہ معلوم کیوں نہیں ہے آپ کو، یا آپ کے علم میں کیوں نہیں ہے، کہیں بھی یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اور کبھی حضرت یہ جواب دیتے تھے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان آدمی بیکار کاموں کو چھوڑ دے، تو وہ یہ حدیث لکھ کر جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو خیر، یہ بات تو میں نے ازراہ تفنن یہ بات کہی ہے تاکہ عملی زندگی سے متعلق جو اہم سوالات ہیں وہ ہم ضرور کریں۔ بعض اوقات کبھی معلومات کے لیے کبھی ضرورت پیش بھی آ جاتی ہے، اور بعض چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی بھی ہیں، لیکن عملی زندگی کے ساتھ جن مسائل کا زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے ان کی طرف ہم زیادہ نہ جائیں، زیادہ توجہ نہ دیں، اور وقت ہم ضائع نہ کریں، بلکہ وقت کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کریں جو ہمارے لیے مفید ہوں، موضوع ہوں، مناسب ہوں، اور عملی زندگی سے جن سوالات کا زیادہ تعلق ہو۔ خیر، میں اپنی گزارشات اپنی گفتگو میں پیش کر رہا تھا کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ختم نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی ذلی نبی، کوئی اصلی نبی، کوئی سایہ نبی، یہ تمام تصورات غلط ہیں، اور ان کے نتیجے میں انسان کا ایمان سلامت نہیں رہتا، وہ ایسا انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر سینکڑوں احادیث طیبہ موجود ہیں۔ ختم نبوت کے نام سے 3 حصوں پر مشتمل، اور آج کل ایک ہی والیوم میں
ختم نبوت کے نام سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے. اس میں آپ نے ماشاءاللہ قرآن کریم کی بے شمار آیات کے ذریعے اور کئی سو احادیث طیبہ کے ذریعے اور پورے اجماع امت کے ذریعے مفسرین کرام کے اقوال کی روشنی میں اس بات کو اتنا یعنی مدلل طریقے سے واضح فرمایا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی شبہ کی ادنا سی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے، اور اس میں کسی قسم کی تعویل کی کوئی ادنا سی گنجائش نہیں ہے. اور جو بھی کسی بھی درجے میں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی تعویل کے ذریعے نئی وحی کا دعویدار ہوگا، نیا نبی ہونے کا تأثر دے گا، وہ باطل محض ہے، وہ دجال ہے، اور اس کے مکر و فریب سے خود بھی بچنا لازمی ہے اور ضروری ہے، اور امت کو بچانا بھی ضروری ہے. یہ ہمارے ازلی دشمنوں نے باقاعدہ پیسوں سے ایسے لوگوں کو خریدا اور پھر ایسے لوگوں کو امت مسلمہ میں یعنی برائیاں پیدا کرنے اور امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے، ان کے عقیدے کو خراب کرنے، ان کو گمراہ کرنے اور ان میں تفرقے پیدا کرنے کی مذموم سازش کے تحت ایسے جھوٹے کرائے کے نبی دنیا میں بنائے گئے باقاعدہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف باقاعدہ جنگ کی. مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا. تو یہ سارے کذاب ہیں، دجال ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ان سب کو دجال قرار دیا کہ یہ سارے دجال ہیں، یہ دجل و فریب سے کام لینے والے ہیں، اور دجل و فریب کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، مکر و فریب کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مکروہ سازشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آج جو ہے کتنے ہمارے اپنے ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ اس کے مبلغ اور داعی تک بن رہے ہیں والعیاذ باللہ. تو نئی نسل کے بارے میں بہت ہی توجہ دینی چاہیے کہ وہ نئی نسل خراب تو نہیں ہو رہی. ہمیں اپنے عقائد کے تحفظ کا جمہوری حق حاصل ہے. اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حق ہمیں دیا ہے، وہ جمہوری حق ہمیں حاصل ہے کہ امت مسلمہ اپنے عقائد کے تحفظ کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائے اور اپنا فرض ادا کرے. امت کے علماء کا فرض ہے، ذمہ دار افراد کا فرض ہے، دل درد مند رکھنے والے تمام امتیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے عقائد، صحیح عقائد، اور خاص طور سے ایسے عقائد کہ جن کی خلاف ورزی کی صورت میں، جن عقائد کی میں کمزوری کی صورت میں انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے اور پوری امت مسلمہ کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور اس امت میں جتنے باطل فرقے آئے ہیں ان میں سب سے بڑا باطل فرقہ وہ فرقہ ہے جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر حملہ کیا، اور ختم نبوت کے جن کے نتیجے میں اور جن کے عقیدے کی وجہ سے، جن کے غلط عقائد کی وجہ سے ختم نبوت کا عقیدہ متاثر ہوتا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ مجروح ہوتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، اور کسی اور باطل شخص کو کسی بھی پیرائے میں نبی ماننے کا وہم ہونے لگتا ہے، العیاذ باللہ العلی العظیم. تو وہ ایک آدمی تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس نے یہ سوچا کہ میں دلیل کیا پیش کروں، تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، تو کہا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں. تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، نبی ہوں گے لیکن ان کا آنا دوسرے مقصد کے لیے ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، اور جو دین اسلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے
اسی دین کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے، وہ دنیا میں نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے یا نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے، اور ان کی موت، انتقال ہونا ابھی باقی تھا، تو اس لیے انہوں نے آنا تھا، اور دجال کا قتل کرنا بھی ان کے ذمے ہے حدیث طیبہ کی روشنی میں، لہٰذا وہ اس مقصد کے لیے ان کا آنا ہوگا۔ تو اس نے اپنے بارے میں وہ دعویٰ کر لیا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں، لیکن انہی دنوں میں حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ہونا ہے، تو اگر امام مہدی نہیں آئیں گے تو اپنا مسیح موعود ہونا یہ غلط ثابت ہوگا، تو اپنے بارے میں دعویٰ کر لیا کہ مسیح موعود بھی میں ہی ہوں، تو دونوں باتوں کا دعویٰ خود کر لیا۔ لیکن اس کو شاید کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اسی زمانے میں دجال نے بھی آنا ہے، تو دجال نہیں آئے گا تو تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوگا۔ تو اصل میں تو پھر اگر کوئی بتا دیتا تو وہ دعویٰ کرتا کہ دجال بھی میں ہی ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دجال میں سے ہیں، کیونکہ وہ 30 دجال آئیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت ایسے باطل افراد سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس سلسلے میں تاریخی کردار ادا کرنے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیراً۔ آج وہ پروگرام کا اختتام کو پہنچ گیا، اس لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔